بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کو بہت دلچسپ مردہ خور کہانی سنا جا رہی ہوں۔ میں اپنے گھر کے لیے گلی میں داخل ہوئی تو گلی میں لوگوں کا رش دیکھ کر حیرت ہوئی۔ ان میں اکثر محلے دار تھے۔ میں نے قریب پہنچ کر اپنے دوست اور پڑوسی ناصر سے، جو کہ وہاں موجود تھا، معاملہ پوچھا۔ بڑا خوفناک معاملہ ہے آصف، ناصر نے کہا۔ کیسا خوفناک؟ کچھ بتاؤ تو صحیح، میں نے کہا۔ اس سامنے والے گھر میں کچھ عرصے پہلے جو لڑکا قادر فوت ہوا تھا، اسے کسی بلا نے قبر سے نکال کر کھایا ہے۔ آج صبح جب اس کے ماں باپ اس کی قبر پر فاتحہ پڑھنے گئے تو قبر کھدی ہوئی تھی اور قادر کی لاش کے بجائے اس کی صرف ہڈیاں پڑی ہوئی تھیں۔ لاش کا گوشت پوش کوئی بلا کھا گئی تھی۔ قادر کے ماں باپ نے فوراً یہاں آ کر محلے داروں کو اطلاع دی تو کچھ لوگ قبرستان پہنچے۔ وہاں ایک اور قبر بھی کھدی ہوئی ملی، ناصر نے بتایا۔ وہ قبر کس کی تھی؟ میں نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا۔ وہ دوسرے محلے کے ایک آدمی کی تھی۔ اسے کل شام وہاں دفنایا گیا تھا، مگر قبر میں اس کی صرف ہڈیاں اور پھٹا ہوا کفن پڑا ہوا تھا۔ نامعلوم بلا نے اسے ہاتھوں سے قبر میں گڑھا کھودا اور اندر داخل ہو کر لاش کو کھا گئی، ناصر نے جواب دیا۔ کیا پولیس کو اطلاع دی گئی؟ میں نے سوال کیا۔ ہاں، پولیس نے قبروں کا جائزہ لے کر کہا ہے کہ کسی جنگلی جانور کی کارروائیاں ہیں۔ ایسے جانور کو مردہ خور کہتے ہیں۔ وہ اپنے نوکیلے پنجوں سے کچی قبر میں سرنگ نما گڑھا بناتا ہے اور اس میں داخل ہو کر میت کو کھاتا ہے۔ آج رات سے پولیس کے 2 سپاہی قبرستان میں پہرا دیں گے اور مردہ خور جانور کو گولی مار کر ہلاک کر دیں گے۔ اگر وہ آج رات قبرستان میں نہ آیا تو یہی سمجھ لیا جائے گا کہ وہ کسی دوسرے علاقے میں چلا گیا ہے، ناصر نے جواب دیا۔ تو میں سوچ میں پڑ گیا۔ میں جانتا تھا کہ پولیس کے بارے میں لوگ اچھی رائے نہیں رکھتے۔ ایسے معاملات میں پولیس سستی اور لاپرواہی سے کام لیتی ہے۔ پہرا دینے والے سپاہی اپنا فرض اچھی طرح ادا نہیں کرتے اور ادھر ادھر خوشخبریوں میں وقت گزار دیتے ہیں۔ چنانچہ مجھے امید نہیں تھی کہ پولیس والے مردہ خور کو ہلاک کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ 2 دن گزر گئے مگر پولیس کی طرف سے کامیابی کا اعلان نہ کیا گیا۔ تیسری رات کو پھر ایک ایسا ہی واقعہ رونما اور اسی شام دفن کی جانے والی تازہ لاش کو مردہ خور کھا گیا۔ صبح جب لوگوں کو پتہ چلا تو انہوں نے پھر پولیس کو اطلاع دی۔ چنانچہ اگلی رات پھر پولیس کے 2 سپاہی پہرا دینے کے لیے قبرستان پہنچ گئے۔ دوسرے روز وہ سپاہی قبرستان سے واپس نہ آئے تو انہیں تلاش کرنے کی کوشش کی گئی، مگر قبرستان میں ایک جگہ ان کی تار وردیاں اور ہڈیاں بکھری ہوئی تھیں۔ مردہ خور انہیں بھی کھا گیا تھا۔ اس واقعے کے بعد پولیس نے رات کو قبرستان میں پہرا دینا بند کر دیا۔ تب گاؤں والوں نے خود پہرا دینا شروع کر دیا۔ گاؤں کے طاقتور اور بہادر آدمی ساری رات ہتھیار لیے قبرستان میں گھومتے رہتے اور صبح دن کی روشنی پھیلنے پر واپس آ جاتے۔ میں نے ناصر سے کہا کہ وہ دونوں بھی پہرا دیں گے۔ پہلے تو ناصر نے انکار کر دیا، مگر جب میں نے کہا کہ میں اکیلا ہی چلا جاؤں گا تو ناصر بھی تیار ہو گیا۔ شام کا اندھیرا پھیلا تو گاؤں کے 10 افراد قبرستان کی طرف روانہ ہوئے تو میں اور آصف بھی ان سے اصرار کر کے ان کے ہمراہ چل دیے۔ قبرستان کافی وسیع و عروج تھا۔ اس میں گھنے درختوں اور خرد و جھاڑیاں کی بہتات تھی۔ گاؤں والوں کے پاس 5 عدد لالٹین تھی۔ وہ 2 کی ٹولی میں بٹ کر ایک لالٹین کے ساتھ قبرستان کے مختلف حصوں میں پہرا دینے لگے۔ میں اپنی ٹارچ لایا تھا
میں ناصر کے ساتھ قبرستان کے اس گوشے میں آیا جہاں کوئی اور پہرے دار نہیں تھا۔ اس طرف قبرستان کے قریب ہی ایک جنگل تھا جو پہاڑیوں تک پھیلا ہوا تھا۔ میں اور ناصر نے اپنے بیٹھنے کے لیے ایک ایسی قبر پسند کی جس کا چبوترا تقریباً 2 فٹ بلند تھا اور قبر کے سرانے کی جانب ایک گھنی جھاڑی تھی۔ یہاں بیٹھ کر ہم تینوں اطراف میں دیکھ سکتے تھے۔ چاند کی مدھم روشنی میں ہم تقریباً 25-30 قدم دور تک بآسانی دیکھ سکتے تھے۔ نصف رات ہوئی تو ناصر کو بیٹھے بیٹھے نیند آنے لگی، لیکن میں ہوشیاری سے پہرا دے رہا تھا۔ ہم اپنی ہوکیاں ساتھ لائے ہوئے تھے۔ تھوڑی دیر بعد چاند مغرب میں ڈوب گیا۔ اب وہاں صرف ستاروں کی مدھم روشنی تھی۔ دفتن اسے کچھ فاصلے پر ایک سایہ حرکت کرتا دکھائی دیا اور میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ وہ سایہ کسی ریچھ کا معلوم ہوتا تھا۔ مجھ کو یوں لگا جیسے کوئی آدمی ہاتھ پاؤں کے بل چل رہا ہو۔ وہ ریچھ تھا یا آدمی، میں پوری طرح اندازہ نہ کر سکا، البتہ مجھے یقین ہونے لگا کہ وہی مردہ خوار ہے۔ میں نے ناصر کا کندھا ہلا کر اسے جگایا اور کہا، ناصر، وہ ہولیا سا کیا ہے؟ ناصر نے آنکھیں مل کر اس طرف دیکھا تو خوفزدہ ہو کر بولا، کوئی ریچھ معلوم ہوتا ہے۔ یہ کدھر سے آیا؟ جنگل کی طرف سے آ رہا ہے، یقیناً یہی مردہ کھاتا ہے، میں نے بتایا۔ بھلا ریچھ کیسے مردہ کھا سکتا ہے؟ ناصر نے حیرت سے کہا۔ آؤ ہم اس کا پیچھا کرتے ہیں، میں نے اٹھتے ہوئے کہا۔ پاگل ہو گئے کیا؟ اگر اس نے ہمیں دیکھ لیا تو ہمیں کھا جائے گا جیسے پولیس والوں کو کھا چکا ہے، ناصر نے سہم کر کہا۔ پاگل ہو تم؟ ارے ہم خاموشی سے اور قبروں کی آڑ لیتے ہوئے اس کا تعاقب کریں گے اور دیکھیں گے کہ وہ کیا کرتا ہے اور واپس کس طرف جاتا ہے، میں نے غصے سے کہا۔ مجھ کو خفا دیکھتے ہوئے سر اٹھ کھڑا ہوا۔ ٹھیک اسی لمحے ایک اور ریچھ دکھائی دیا۔ وہ بھی اسی طرف سے آ رہا تھا جس طرف سے پہلا ریچھ آیا تھا، اور وہ پہلے ریچھ کے پیچھے جا رہا تھا۔ ہمیں شور مچا کر دوسرے پہرا دینے والوں ان ریچھوں کی طرف متوجہ کرنا چاہیے، ان لوگوں کے پاس اسلحہ ہے، ناصر نے کہا۔ احمق آدمی، ہم نے شور مچایا تو دونوں مردے خور شور سن کر بھاگ جائیں گے، میں نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا۔ جب دوسرا مردے خور بھی ان کے سامنے سے گزر گیا تو وہ آگے بڑھے اور دبے پاؤں مردہ خور ریچھوں کے پیچھے چل دیے۔ ریچھ ان سے تقریباً 20 قدم آگے تھے۔ میں اور ناصر قبروں کی جھاڑیوں کی آڑ لیتے ہوئے ان کا پیچھا کر رہے تھے۔ تھوڑی دیر چلنے کے بعد اگلا ریچھ ایک قبر کے پاس رک گیا۔ میں اور ناصر جلدی سے ایک بلند خطبے والی قبر کے پیچھے چھپ کر ریچھوں کی طرف دیکھنے لگے۔ دوسرا ریچھ پہلے ریچھ کے قریب پہنچا اور پھر دونوں قبر کے سرانے کی طرف جا کر غائب ہو گئے۔ آؤ، غالباً وہ اس قبر میں گڑھا کھودیں گے، میں نے ناصر سے کہا۔ وہ دونوں آڑ سے نکل کر اس قبر کی طرف بڑھنے لگے۔ اس کے سرانے چند جھاڑیاں تھیں۔ ناصر جوں آگے بڑھ رہا تھا اس پر خوف طاری ہوتا جا رہا تھا۔ وہ دونوں اس قبر سے چند قدم پیچھے ایک قبر کی آڑ میں بیٹھ گئے اور مذکورہ قبر کی طرف دیکھنے لگے۔ قبر کے سرانے کی طرف جھاڑیوں کے سبب گہرا اندھیرا تھا۔ میں تو کہتا ہوں گاؤں والوں کو آواز دے کر بلا لو، ناصر نے خوفزدہ سی آواز میں مجھ سے کہا۔ خاموش رہو بیوقوف، کہیں وہ تمہاری آواز نہ سن لیں، میں نے اسے ڈانٹا۔ وقت آہستہ آہستہ گزرتا رہا۔ تقریباً نصف گھنٹہ بعد دونوں ریچھ قبر کی آڑ سے نکلے اور ادھر ادھر دیکھ کر ایک دم کھڑے ہو گئے تو میں اور ناصر کی حیرت سے آنکھیں چوڑی ہو گئیں۔ وہ انسانوں کی طرح سیدھے کھڑے تھے، ان کے قد لمبے اور بھاری بھرکم تھے۔ پھر ان میں سے ایک قبر کے سرانے کی طرف گیا اور جب واپسی آیا تو اس نے سر پر ایک بوری رکھی ہوئی تھی جو بھری ہوئی لگتی تھی۔ بوری دیکھ کر ناصر خوف سے کانپنے لگا۔
بوری اٹھانے والا اپنے ساتھی کے پاس آیا اور وہ دونوں جس طرف سے آئے تھے اسی طرف چل دیے۔ میں اور ناصر ان کے راستے میں ایک قبر کی آڑ میں بیٹھے تھے۔ ناصر نے انہیں آتے دیکھا تو خوف سے اس کا دل دھک دھک کرنے لگا اور اس نے کانپتے ہاتھ سے میرا بازو پکڑ لیا۔ وہ ادھر ہی آ رہے ہیں آصف، بھاگنا چاہیے، ناصر نے خوف سے کپکپاتی ہوئی آواز میں آہستہ سے کہا۔ میں نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ دونوں مردے خور قریب آ گئے اور ان سے تقریباً 10 فٹ کے فاصلے سے گزرنے لگے تو میں نے ان کے حلیے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہ پورے ریچھ معلوم ہو رہے تھے، ان کے چہرے اور جسم بھی ریچھوں جیسے تھے۔ ناصر نے انہیں دیکھا اور خوف سے آنکھیں بند کر لیں۔ آؤ ان کا پیچھا کریں، میں نے چند لمحوں بعد ناصر سے کہا۔ ناصر نے آنکھیں کھول کر ریچھوں کی طرف دیکھا تو وہ ان سے 15-16 قدم کے فاصلے پر پہنچ چکے تھے۔ وہ دونوں دبے پاؤں ان کے پیچھے چلنے لگے۔ دونوں ریچھ قبرستان کی طرف واقع جنگل کی طرف بڑھ رہے تھے۔ میں آصف بوری میں کیا چیز ہوگی؟ ناصر نے چلتے چلتے آہستہ سے پوچھا۔ معلوم نہیں، ان کے ٹھکانے پر پہنچ کے شاید معلوم ہو جائے، میں نے جواب دیا۔ دونوں ریچھ انسانوں کی طرح سیدھے چل رہے تھے۔ کچھ دیر بعد وہ جنگل کے قریب پہنچ گئے۔ ادھر گہری تاریکی تھی۔ دونوں ریچھ جنگل میں داخل ہو کر ان کی نگاہوں سے اوجھل ہو گئے، لیکن میں اور ناصر جنگل سے چند قدم پیچھے ہی رک گئے۔ اب تو گاؤں والوں کو بلا لو یا جنگل میں جاؤ گے، ناصر نے مجھ سے کہا۔ تو چاہتا ہے، لیکن خطرہ یہ ہے کہ اندھیرے میں وہ کہیں ہم پر حملہ نہ کر دیں، میں نے کہا۔ آؤ واپس چلیں۔ وہ دونوں مڑے اور تیزی سے واپس چل دیے، لیکن اب ان کا رخ اس طرف تھا جہاں گاؤں والے پہرا دے رہے تھے۔ تھوڑی دیر میں وہ ایک پارٹی کے پاس پہنچے تو پارٹی کے دونوں افراد قبروں سے پشت لگائے سو رہے تھے اور قریب ہی ان کی لالٹینیں جل رہی تھیں۔ میں نے انہیں جگایا۔ ان میں سے کرم دین نامی آدمی میرا پڑوسی تھا۔ کیا بات ہے آصف، کیا صبح ہونے والی ہے؟ کرم دین عرف کرمو نے پوچھا۔ کرمو چاچا، تم لوگ تو یہاں پہرا دینے آئے تھے مگر مزے سے سو رہے تھے، میں نے غصے سے کہا۔ ارے بیٹا، نیند تو سولی پر بھی آ جاتی ہے، کرمو نے ہنس کر کہا۔ ہم چند منٹ پہلے ہی سوئے تھے۔ خیر، ہم نے مردہ خوروں کا سراغ لگا لیا ہے، تم دوسرے پہرے داروں کو آواز دے کر بلا لو، میں نے کہا۔ اور کہاں ہیں وہ؟ تم نے انہیں کہاں دیکھا؟ کرمو نے حیرت سے اچھل کر کہا۔ وہ ادھر جنگل میں رہتے ہیں، میں نے کہا اور ساری صورتحال بتا دی۔ کرمو نے دوسرے پہرے داروں کو پکارنا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد سب پہرے دار وہاں پہنچ گئے۔ کرمو نے انہیں مجھ سے سنا ہوا واقعہ بتایا۔ جلدی چلو، ہم اسی وقت ان مردہ خوروں کو ہلاک کریں گے، ایک جوشیلے آدمی نے کہا۔ نہیں بیٹا، جنگل میں اندھیرا ہے، نہ جانے وہ جنگل کے کس حصے میں ہوں۔ ہم دن کی روشنی میں جنگل میں داخل ہوں گے اور انہیں ہلاک کر دیں گے، کرمو نے کہا۔ سب لوگوں نے کرمو کی بات سے اتفاق کیا اور تمام لوگ واپس گاؤں کی طرف چل دیے۔ میں اور ناصر بھی ان کے ہمراہ تھے۔ دوسرے دن اسکول سے آنے کے بعد میں نے کرمو کے گھر جا کر ان سے پوچھ کی تو کرمو نے بتایا کہ وہ لوگ جنگل میں گئے تھے۔ انہوں نے جنگل کا چپا چپا چھان مارا، لیکن مردے خور کہیں نظر نہیں آئے۔ شاید وہ جنگل کے پار پہاڑیوں میں رہتے ہوں گے۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں خود جنگل میں جاؤں گا اور اگر وہ ریچھ وہاں نہ ملے تو پہاڑیوں میں انہیں تلاش کروں گا۔ چنانچہ دوپہر کے وقت میں نے ناصر کو ساتھ لیا اور قبرستان کی طرف چل دیا۔ قبرستان پہنچ کر پہلے اس قبر کی طرف بڑھے جہاں سے ریچھ بوری اٹھا کر لے گئے تھے۔ وہ اس قبر کے عقب میں پہنچے تو حیران رہ گئے۔ سرہانے کی جانب قبر میں ایک بہت بڑا گھڑا دکھائی دے رہا تھا
اور قبر کے باہر کسی مردے کی ہڈیاں بکھری ہوئی تھیں۔ میں سمجھ گیا کہ ریچو نے قبر میں گھس کر مردے کو باہر نکالا اور اس کا گوشت کھا کر ہڈیاں وہیں پھینک گئے تھے، لیکن وہ بوری میں کیا چیز لے گئے تھے؟ وہاں سے وہ دونوں جنگل کی طرف بڑھ گئے۔ دن کا وقت تھا۔ جنگل میں داخل ہو کر ریچھ کو تلاش کرنے لگے۔ 1 گھنٹہ گزر گیا مگر ریچھ کہیں نظر نہ آیا، تو وہ جنگل سے دوسری طرف نکل آئے۔ اس طرف کچھ فاصلے پر چھوٹی بڑی پہاڑیاں تھیں۔ ہم دونوں پہاڑیوں کی طرف بڑھنے لگے۔ جلد ہی ہم پہاڑی میں پہنچ گئے اور مردے خور ریچو کو تلاش کرنے لگے۔ ہم نے آس پاس کی تمام پہاڑیاں دیکھ ڈالیں لیکن ریچھ کا کوئی سراغ نہ ملا۔ آؤ اس بڑے پہاڑ کی طرف چلتے ہیں، شاید کامیابی ہو، میں نے ناصر سے کہا۔ پھر ہم دونوں بڑے پہاڑ کی طرف چل دیے۔ راستے میں اونچی نیچی چٹانیں بکھری ہوئی تھیں۔ نصف گھنٹے بعد ہم پہاڑ کے پاس پہنچے تو میری نگاہ پہاڑ میں واقع غار پر پڑی اور ہم چونک کر رک گئے۔ ہمارے ذہن میں آیا کہ ہو سکتا ہے کہ مردے خور ریچھ اسی غار میں ہو۔ ہم غور سے غار کے دہانے کی طرف دیکھنے لگے جو کافی کشادہ تھا۔ کیا بات ہے آصف؟ ناصر نے پوچھا۔ مجھے لگتا ہے مردہ خوروں کا ٹھکانہ اسی غار میں ہے، میں نے آہستہ سے کہا تو ناصر خوفزدہ ہو گیا۔ اوہ، کہیں وہ باہر نکل کر ہمیں دبوچ نہ لیں، ناصر نے خوف سے کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ کیا پتہ وہ اس میں نہ ہوں، پہلے تصدیق تو کر لیں، میں نے مسکرا کر کہا اور آگے بڑھنے لگا۔ ناصر وہیں ٹھہرا رہا۔ میں غار کے قریب پہنچا ہی تھا کہ بدبو کا بھبکا میری ناک سے ٹکرایا اور میں رک گیا۔ وہ بدبو اور سڑان غار سے باہر آ رہی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے غار میں سڑا بسا گوشت پڑا ہو۔ میں نے جیب سے رومال نکال کر ناک پر رکھا اور غار کے دہانے کی طرف بڑھا۔ غار کے اندر ہلکی ہلکی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ قریب پہنچ کر میں نے غار کے اندر جھانکا تو بھوکلا کر الٹے قدموں پیچھے ہٹ گیا۔ غار کے اندر 2 افراد فرش پر دراز تھے اور خراٹے لے رہے تھے۔ ان کے قریب ہی خون آلودہ گوشت کے ٹکڑوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ اسی ڈھیر سے بدبو اٹھ رہی تھی۔ ایک طرف سیاہ رنگ کے بالوں والے لمبے کوٹ پڑے تھے۔ میں تیزی سے پلٹ کر ناصر کی طرف آیا۔ وہ سب کچھ سمجھ چکا تھا۔ کیا ہوا؟ اندر کون ہے؟ ناصر نے خوفزدہ لہجے میں مجھ سے پوچھا۔ بعد میں بتاؤں گا، تم جلدی آؤ، میں نے کہا اور ناصر کا ہاتھ پکڑ کر جنگل کی طرف دوڑنے لگا۔ ہم نے جنگل سے نکل کر قبرستان پہنچے اور وہاں سے گاؤں کی طرف چلنے لگے۔ گاؤں پہنچ کر میں سیدھا پولیس چوکی پہنچا اور میں نے چوکی انچارج انسپکٹر نادر کو مردے خوروں کے بارے میں بتایا۔ انسپکٹر اپنے کمرے میں بیٹھ کر 10-12 پولیس والوں کے ہمراہ پولیس موبائل پر پہاڑوں میں پہنچا۔ وہاں اس نے غار میں سوئے ہوئے افراد کو پکڑ کر ہتھکڑیاں پہنائیں اور غار میں موجود ان کا سامان قبضے میں لے کر انہیں پولیس چوکی لے آیا۔ وہاں انسپکٹر نے مجھے اور آصف کے سامنے دونوں افراد سے پوچھ گچھ کی تو انہوں نے بتایا کہ انہیں انسانی گوشت کھانے کی عادت ہے۔ وہ تازہ مردہ یا 3-4 دن پہلے دفن کیے ہوئے مردوں کی قبریں کھود کر تیز دھار چھریوں سے ان کے جسم پر موجود گوشت کاٹ لیتے تھے اور غار میں جا کر کھاتے تھے۔ وہ ریچھوں کی کھالوں سے بنے کوٹ پہن کر ہاتھ پاؤں کے بل چلتے تھے تاکہ کسی کو شک نہ ہو کہ وہ انسان ہیں۔ پولیس نے مجھے اور ناصر کی بہادری اور ذہانت پر ہمیں 50,000 انعام دیا اور دونوں مردے خوروں کو گاؤں والوں کے سامنے گولی مار کر ہلاک کر دیا۔